أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ہمیں تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ الانفال کی آیات ہیں۔ سورۃ الانفال کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 65 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست باقاعدہ سورہ انفال کے درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورہ انفال میں زیادہ تر گفتگو جنگ بدر سے متعلق ہوئی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ پھر آئندہ بھی پیش آنے والی ایسی آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کا ایمان، یقین آزمانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ کی سنت اور عادت کے مطابق ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی مسلمانوں کو ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے جمنے کی اور ثابت قدم رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تلقین ہی نہیں کی بلکہ ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی ہے۔ جو دوست کل درس میں شریک تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی تھا آیت نمبر 64 میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے یہ رضاکار صحابہ کرام جو اگرچہ تعداد میں کم ہیں اور بے سر و سامان ہیں، غریب ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک انہی کے ذریعے سے آپ کے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائیں گے، اور انہی کی وساطت سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک تفسیر اس کی یہ تھی جس پہ کل ہم نے پوری گفتگو کی تھی، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ ہمارے پیارے نبی اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے وہ خوش نصیب اور خوش قسمت انسان جنہیں
ان کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو جائے گی، آپ کے دامن رحمت کے ساتھ آپ کا پاکیزہ کلمہ پڑھ کر وابستہ ہو جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرما دیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کریں کہ جس جذبے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت پھر انسان کی طرف کھنچ کر خود آ جاتی ہیں۔ اب آج کی جو آیتیں مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں مستقبل کے اندر جنگ بدر سے ہٹ کر اگلی جنگوں میں، اگلی آزمائشوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ہمارے پیارے نبی آپ شوق دلائیں ایمان والوں کو قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، ساتھ میں خوشخبری بھی بتائیں کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں ثابت قدم رہنے والے، صابرون ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 200 پر کیا مطلب کہ ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کئی بار کہا ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے صرف ایک برکت اور رحمت ہی کی کتاب نہیں ہے، اس کے برکت ہونے میں، رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی حیثیت قانون اور دستور کی تھی اور ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ 10 کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک فوجی ثابت قدم رہے گا، اس کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ 10 کے مقابلے میں، جبکہ جنگ بدر کے اندر ایک کا مقابلہ 3 کے ساتھ تھا، وہ 1000 کی تعداد میں تھے، صحابہ اکرام 313 کی تعداد میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ اکرام کی گنتی کرائی تو آپ کو بتایا گیا کہ 313 ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تعداد حضرت طالوت کے ساتھیوں کی تھی، ان کی اللہ نے نصرت اور مدد کی تو ہماری بھی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کے قائم ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی کہ اس سے اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ میں مزید اس حکم میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو تلقین کی کہ ایک کا مقابلہ 10 سے ہوگا، لیکن وہ ایک کیسے ہوگا؟ صبر کرنے والا ہوگا، ثابت قدمی دکھائے گا، اور ساتھ میں خوشخبری کیا سنائی؟ یغلبوا، غالب آ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں سے 100 ہوں گے ثابت قدم رہنے والے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ یہ بھی مقابلہ 1 کا 10 کے ساتھ۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ یہ کہ جو اللہ سے دور ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت نہیں۔ اس بات کو غور سے سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے یہ بات کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 ہوں، تم 100 ہو، 100 1000 پر غالب آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ نہیں بتائی کہ ان کے پاس وہ جو 1000 ہیں ان کے پاس اسلحہ کم ہے، یا وہ جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، یا ان کے قد چھوٹے ہیں، یا ان کے پاس مادی طاقت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ وجہ نہیں بتائی۔ قرآن نے یہ بتایا کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ،
ان کے پاس مادی وسائل خواہ تم سے کئی گنا زیادہ ہوں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے خالی ہے. لا یفقہون. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. وہ بد نصیب اور بدبخت لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کی قرآن کریم نے پہلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے خالی ہے. تو جب اللہ کی محبت اور معرفت سے ان کے دل خالی ہے تو اللہ کی مدد پر جو غیبی مدد ہے اس پر ان کا یقین بھی نہیں ہے. اور تمہارے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ آج جس وقت قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے اور آپ سے دین سیکھنے والے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے. وہ سب کے سب وہ تھے کہ جن کے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے منور اور روشن تھے. آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت اور محبت ہے یا نہیں. اس بات کی ضرورت ہے. آگے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جان لیا کہ اب تم میں تھوڑی کمزوری آ گئی ہے. فإن یکن منکم نیۃ صابرہ، اب اگر تم میں سے 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو یغلبوا 200، 200 پر غالب آئیں گے. اب کتنی کم کر دی، یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے اور حکم کی تخفیف بھی ہے کہ اب 1 کا مقابلہ 2 سے ہوگا. وہ 3 سے بھی کم کر دیا اس کو. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور یہ یاد رکھنا واللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیتیں قرآن پاک اس میں ترجمہ عرض کیا. اصل بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ بلند اخلاق کا اور نرمی کا، مروت کا، حمیت کا، شرافت کا اتنا مظاہرہ کراتا ہے کہ اپنے پیروکاروں کے اندر یہ حوصلہ اور ضرف پیدا کرتا ہے کہ اگر تمہارے باپ کا قاتل بھی ہو تو اس کو بھی معاف کرنے کا ضرف اپنے اندر پیدا کرو. اس لیے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں تو ہمارا ظرف اف اور درگزر سے معمور ہے. یہی اپنے پیروکاروں کو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کے مخالفین کا دامن پتھروں سے بھرا ہوا ہے تو آپ کا ظرف اف اور درگزر سے معمور ہونا چاہیے. اسی بلند اخلاقی نے اور اسی ظرف کی وسعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمنوں کو، صحابہ کرام کے جان کے دشمنوں کو آپ کا جانثار بنا کے رکھ دیا. ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ کے نام سے، جس کا بعد میں مسیلمہ کذاب جس کا بہت زیادہ نام آیا، یہ بھی اسی بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا. تو اس قبیلے کا ایک سردار تھا. وہ سردار ایک موقع پر گرفتار ہو گیا. اسے گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اس کا نام لیا، اس سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں نے بھی آپ کے بہت سے صحابہ کو قتل کیا ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو میری پوری قوم آپ کی شکر گزار ہوگی، اور اگر آپ کو کچھ پیسے چاہیے، معاوضہ چاہیے، تو جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ میں آپ کو منگوا کے دے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں چھوڑا، اس کو کچھ نہیں فرمایا۔ دوسرے دن پھر آپ اس کے قریب آئے جہاں اس کو باندھا ہوا تھا، ذرا فاصلے پر، پھر اس سے آپ نے وہی سوال کیا اور اس نے وہی 3 جواب دیے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن سوال جواب کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو کھول دو، اس کے ہاتھ کھولو، تو کہا جاؤ بس تمہیں ہم نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ وہ چلا گیا اور اس کے پاس جو اس کا کوئی اس حساب سے جو بیگ تھا جس میں کپڑے وغیرہ تھے، وہ تھیلا اس نے ساتھ اٹھایا، مسجد سے نکلا، تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک نخلستان تھا، اس میں گیا، وہاں پانی کا چشمہ تھا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، خوشبو لگائی، دوبارہ مسجد کے اندر آ گیا اور دوبارہ آ کر سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آج تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا تھا، اس منفی پروپیگنڈے کے زیر اثر مجھے آپ کی شخصیت، آپ کا دین کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج روئے زمین پر آپ کے چہرے مبارک سے اور آپ کے دین سے، دین اسلام سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز نہیں ہے۔ یہ وہ اخلاق تھے کہ جان کے دشمنوں کو جانثار بنا دیا۔ سب اسلام یہی ظرف اپنے پیروکاروں میں پیدا کرنا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر جو ہمیں عفو اور درگزری کا سبق دیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اصل تو اسلام یہ سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام بہادر اتنا ہے کہ اپنے پیروکاروں کو بہادری سکھاتا ہے۔ بہادری کا پھر سبق یہ دیتا ہے کہ 313 ہو، آگے سے 1000 ہو، ڈٹ جانا ہے، 10 ہو، آگے سے 100 ہو، ڈٹ جانا ہے، آپ 100 ہو، آگے سے 1000 ہو، ڈٹ جانا ہے۔ پھر اسلام بہادری کا سبق سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ حکم دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے شوق دلایا؟ ایک سوال ہے۔ آپ کے الفاظ انتہائی سادہ ہوتے تھے، شوق کیسے دلاتے تھے آپ؟ حدیث میں آتا ہے جنگ احد کے موقع پر جب صفیں بنائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق یہ دلایا، فرمایا کہ ایسی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو جنت اس زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ جی یہ بات آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں پوچھ رہے ہو، دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ اس نے کہا جی میرا شوق ہے کہ میں اس جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ گے اس جنت کے اندر۔ بس یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کھجوریں تھیں، وہ 1-2 کھجوریں اس نے کھائی، پھر اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ کھجور ہے، اب اگر یہ میں کھاتا رہا اور اتنی زندگی میں نے پائی تو یہ تو بہت طویل زندگی ہو جائے گی۔ وہ کھجوروں کی تھیلی اس نے ایک طرف رکھی، اور جہاں صحابہ کرام لڑ رہے تھے کافروں کی اس جنگ کے اندر گھس گئے،
اور تھوڑی دیر کے بعد جام شہادت نوش کیا اور اس جنت میں چلے گئے جس کی انہیں تمنا تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شوق دلایا صحابہ کا، فرمایا اللہ سے آزمائش مت مانگو، جنگ کا سوال مت کرو، کبھی یہ مت کہو کہ جی جنگ ہو جائے، ایسی تمنائیں مت کرو۔ صحابہ کو منع کیا، لیکن فرمایا اگر تم پہ جنگ کو مسلط کر دیا جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اب ادھر ادھر جنت نہیں ملے گی، اب جنت وہیں ملے گی۔ یہ شوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ اب اسی شوق کے تحت آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب آخری لمحات تھے تو اپنے بسترے کے اوپر لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ بس آج اس میں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی عورتوں کی طرح جو ہے موت آ رہی ہے بسترے کے اوپر۔ میں نے کوئی ایسا موقع جہاں اسلام کے لیے قربانی کا ہو، اثار کا ہو، جنگ کا ہو، اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دیکھو میرے جسم کے اوپر کتنے نشانات ہیں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب دیا ہوا تھا۔ سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار۔ اس لقب کی برکت ہوئی، یا آپ سمجھیں کہ اس کی لاج رکھی گئی کہ لوگوں میں یہ نہ آئے کہ سیف اللہ شہید ہو گیا، کہ کافروں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ تو یہ نہیں کہ ان کو وہ مقام نہیں ملا آخرت کے اندر جو ان کی تمنا تھی، اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں انہوں نے جاتے ہوئے جو ان کے قریب بیٹھے تھے انہیں یہ پیغام دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد سے اس لیے فرار اختیار کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، وہ مجھے دیکھیں کہ میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، لیکن میری موت وہاں نہیں لکھی تھی، موت بسترے کے اوپر لکھی تھی، تو موت اس طرح آ رہی ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شوق دلایا صحابہ اکرام کو کہ بس اس کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے اور لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑی بڑی اپنی رقم جو ہے اللہ کے راستے میں دینی کاموں میں لگا رہے ہیں، یہ سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے کہ آپ نے یہ ترغیب دی ہے۔ حضرت یہ گویا کہ آپ ہی کا صدقہ جاریہ ہے، اسی کی برکت سے آج ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اور انہی تعلیمات کا ایک ہمارے دلوں کے اندر اثر ہے، اور اسی کی امید پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے ان اسلاف کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اللہ نے بڑے بلند مراتب سے نوازا، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنی بخشش اور اپنے کرم سے اللہ پاک ہمیں بھی نواز دے گا، اور اللہ ہمیں کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔